thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't. We never made that promise. We never indicated that was going to be the case. What we said is that the ceasefire would be focused on Iran, and the ceasefire would be focused on America's allies, both Israel and the Gulf Arab states. Now, that said, the Israelis, as I understand it, again, I'm supposed to get a fuller report when I get on the plane, have actually offered to be, frankly, to check themselves a little bit in Lebanon because they want to make sure that our negotiation is successful. लेबनान की वजह से जंगबंदी तोड़ना ईरान का अपना इंतखाब होगा। ईरान ने समझा लेबनान भी जंगबंदी का हिस्सा है। अमेरिका ने ऐसा कभी नहीं कहा। नायब अमेरिकी सदर का लेबनान के मामले पर गलत फहमी होने का दावा। हंगरी में मीडिया से गुफ्तगू में जेडी वेंस ने कहा डील ये है सीज फायर और बातचीत हो और आबनाए हुर्मुज़ खुले। तेहरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने का वादा किया है। सौदेबाजी पर संगीन नताइज की धमकी भी दे दी। जेडी वेंस ने ईरान के पहले 10 नुकात के मुसव्वदे को चैट जीपीटी से तैयार करदा करार दे दिया। रद्दी की टोकरी में फेंकने का दावा भी कर दिया। वाज़े किया कि दूसरे 10 नुकाती मुसव्वदा ज्यादा माकूल थे, उसी पर बातचीत हो रही है। पाकिस्तान के जरिए तेहरान से मुज़ाकरात हफ्ते को शुरू होंगे। Announced that the president is dispatching his negotiating team, led by the Vice President of the United States, J.D. Vance, Special Envoy Witkoff, and Mr. Kushner to Islamabad for talks this weekend. तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक ईरान का असल मंसूबा नाकाबिले कबूल था, जिसे मुस्तरद कर दिया। तेहरान ने उसके बाद माकूल तजावीज़ दी। कैरोलिन लेविट ने ब्रीफिंग में बताया कि लेबनान जंगबंदी का हिस्सा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप मुज़ाकराती टीम इस्लामाबाद भेज रहे हैं। नायब सदर जेडी वेंस के साथ स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर पाकिस्तान जाएंगे। मुज़ाकरात का पहला दौर हफ्ते की सुबह इस्लामाबाद में होगा। उन्होंने वाज़े किया कि सदर ट्रंप की सुर्ख लकीरें तब्दील नहीं हुई। ईरान अब खत्ते में अपनी प्रॉक्सीज को हथियार तकसीम नहीं कर सकता। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर गालिबॉफ का मुज़ाकरात से पहले ही मुआहदे की खिलाफ वर्जी होने का इल्जाम। वाज़े किया पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने जंगबंदी का दायरा लेबनान तक फैलाने की बात की थी। एक ड्रोन ईरानी फ़ज़ाई हुदूद में भी दाखिल हुआ। अफजूदगी के हक पर भी तनाज़ा खड़ा किया जा रहा है। ऐसे में जंगबंदी या मुज़ाकरात की बात करना गैर मंतकी है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का अमरीका पर मुआहदे की शराइत से इन्हिराफ और वादा खिलाफी का दावा। तर्जुमान व्हाइट हाउस की जानिब से जंगबंदी मुआहदा लेबनान पर लागू नहीं होता का बयान अमरीका के वक्त से पहले मुआहदे से मुकर जाने की मिसाल नहीं तो फिर और क्या है। तर्जुमान इस्माइल बकाई का सवाल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने गेंद अमरीकी कोर्ट में करार दे दी। वाज़े किया अमरीका को जंग और जंगबंदी में किसी एक का इंतखाब करना होगा। लेबनान जंग का खात्मा भी सीज फायर की शराइत में शामिल था। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की शहबाज शरीफ को फ़ोन पर शिकायत। लेबनान की भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इजरायली हमले रुकवाने की अपील। लेबनानी सदर और वज़ीर आज़म ने शहरियों पर इजरायली हमले जंगी जुर्म करार दे दिए। साबित हो गया इजराइल किसी जंगबंदी या मुआहदे को नहीं मानता। एक बार फिर धोखा करके इजराइल ने अपनी स्याह तारीख दोहराई। 15 रोज़ा जंगबंदी के बाद ईरान अमरीका बराह रास्त मुज़ाकरात हफ्ते को इस्लामाबाद में तय हो गए। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। स्पीकर बाकर गालिबॉफ की ज़ेर क़यादत ईरानी वफ़द पाकिस्तान आएगा। ईरानी सदर की तस्दीक। ईरान से मुज़ाकरात बंद कमरा होंगे। काबिल कबूल नुकात पर ही मुआहदा होगा। सदर ट्रंप ने मंजर आम पर आने वाले मुआहदों के मुंदरजात जाली करार दे दिए। कई मुसव्वदे और खतूत फ्रॉड फैला रहे हैं, जल्द बेनकाब कर दिया जाएगा। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। तेहरान के साथ मिलकर काम करने का बाज़ाब्ता ऐलान। ईरान पर पाबंदी और टैरिफ में कमी का भी इशारा दे दिया। ईरान को असलहा फरोख्त करने वालों पर 50% टैरिफ आयद करने का ऐलान भी कर दिया। लेबनान में इजरायली दरिंदगी के सबब आबनाए हुर्मुज़ में जहाज रानी तातुल का शिकार हो गई। बारूदी सुरंगों से बचने के लिए ईरान ने मुतबादिल रास्ते तायुन कर दिए। आलमी मरीन ट्रैफिक एजेंसी के मुताबिक इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ से कोई जहाज नहीं गुजर रहा। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तेल पर फी बैरल $1 टैक्स लगाने का ऐलान। अदायगी क्रिप्टो करेंसी में होगी।
ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے چہلم پر ملک بھر میں بڑے اجتماعات ہوئے. تہران، رشت اور بوشہر سمیت مختلف شہروں میں لوگوں نے جمع ہو کر شہید رہبر اعلیٰ کو خراج عقیدت پیش کیا. ایرانی فنکاروں نے ہزاروں موم بتیوں سے آیت اللہ خامنائی کا پورٹریٹ بھی بنایا. اسرائیل کی لبنان میں وحشیانہ کارروائیاں، جنگی طیاروں کی بیت یہون الجمیہ اور مسجد السلم سمیت دیگر علاقوں میں فضائی حملے. تازہ حملوں میں شہادتوں کی تعداد 254 ہو گئی، 1165 زخمی. جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی وزیر اعظم کی ہٹ دھرمی برقرار. نتن یاہو کا لبنان پر حملے جاری رکھنے کا اعلان. فرانس، اسپین، ترکی اور شام سمیت مختلف ممالک کی لبنان پر اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کی شدید مذمت. جنگ بندی معاہدے میں لبنان کو بھی شامل کرنے کا مطالبہ. صہیونی ریاست کی کارروائیاں علاقائی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ قرار دے دیں. دو ٹوک پیغام دیا. اسرائیلی حکومت امن کی رہنماؤں کا عالمی برادری سے لبنان پر اسرائیلی قبضہ ختم کرانے کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ. فرانسیسی صدر کا لبنانی ہم منصب اور وزیر اعظم سے رابطہ. صدر میکرون کی اسرائیلی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت. لبنان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار. ایرانی عوام نے لبنان کے بغیر جنگ بندی کو غداری قرار دے دیا. تہران کے انقلاب اسکوائر پر ہزاروں افراد کا ایرانی اور لبنانی پرچم تھامے احتجاج. جنگ بندی معاہدے میں لبنان کی شمولیت کا مطالبہ. شرکاء نے اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی کی. صہیونی وزیر اعظم نے سیز فائر اعلان سے کچھ دیر قبل امریکی صدر ٹرمپ کو فون کر کے لبنان جنگ کا معاملہ اٹھایا. ٹرمپ اور نتن یاہو نے ٹیلی فونک گفتگو میں لبنان جنگ جاری رہنے پر اتفاق کیا. امریکی ویب سائٹ ایکسویس کا انکشاف. امریکی حکام کے مطابق وائٹ ہاؤس کو ایسا نہیں لگتا لبنان کی موجودہ صورتحال ایران کے ساتھ جنگ بندی کے خاتمے کا سبب بن سکتی ہے. اسلامی انقلابی گارڈز کی انٹیلیجنس سربراہ کی تہران میں نماز جنازہ ادا. ہزاروں افراد کی شرکت. میجر جنرل مجید خادمی چند روز قبل امریکی اور اسرائیلی فضائی حملے میں شہید ہو گئے تھے. خادمی کو 2025 میں انٹیلیجنس سربراہ مقرر کیا گیا تھا. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے اسپین، کینیڈا اور کویتی وزراء خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے. خطے میں امن کے لیے سفارتکاری اور مذاکرات کی اہمیت پر زور. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک گفتگو. دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال. مشرق وسطی میں امن کوششیں. برطانوی وزیر اعظم کی جدہ میں سعودی ولی عہد سے ملاقات. دونوں رہنماؤں کا خطے کی صورتحال اور جنگ بندی پر تبادلہ خیال. ایران کے ساتھ عارضی جنگ بندی کے باوجود عالمی سیاست میں تناؤ عروج پر. ٹرمپ کی ایران کو اسلحہ فراہم کرنے والے ممالک پر 50% ٹیرف کی دھمکی. وائٹ ہاؤس کی نیٹو اتحادیوں پر کڑی تنقید. جنگ میں امریکی عوام کی پیٹھ میں چھرا گھونپا. اتحاد آزمائش کی گھڑی میں ناکام ثابت ہوا. ترجمان وائٹ ہاؤس کی نیوز کانفرنس. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ٹیلی فونک رابطہ. پاکستان کے تعمیری اور ذمہ دارانہ کردار کو سراہا. جنگ کے خاتمے کے لیے مسلسل اور مؤثر کوششوں پر پاکستان کی تعریف. جنگ کے جو شعلے 2 ہفتے کے لیے بجھ گئے ہیں انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو ہمیشہ کے لیے بجھ جائیں گے. یہ جنگ جس میں بھائی کو بھائی سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی تھی، بڑی اندرونی سازشیں بھی اور بیرونی سازشیں بھی ہوئیں بے پناہ. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. آج پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو عزت عطا فرمائی ہے، پاکستان کی تاریخ میں اٹ از دا موسٹ شائننگ مومنٹ. وزیر اعظم سفارتی محاذ پر پاکستان کو بڑی کامیابی ملنے پر شکر گزار. امریکہ ایران جنگ کے شعلے عارضی طور پر بجھ گئے.
اللہ نے چاہا تو ہمیشہ کے لیے بجھ جائیں گے. جنگ میں بھائی کو بھائی سے لڑانے کی کوشش کی گئی. پاکستان نے ذمہ دارانہ کردار ادا کیا. شہباز شریف کا پاکستان کی درخواست قبول کرنے پر ایران اور امریکہ کی لیڈرشپ سے بھی اظہار تشکر. وزیر اعظم کا جنگ بندی کی کوششوں پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین. چین، سعودی عرب، قطر، عمان، کویت، ترکیہ، انڈونیشیا، مصر، آذربائیجان اور UAE کی حمایت کو بھی سراہا. وفاقی کابینہ کا جمعے کو یوم تشکر منانے کا اعلان. قوم سے اسلام آباد میں امن مذاکرات کی کامیابی کے لیے دعاؤں کی اپیل. کابینہ اجلاس میں ارکان نے تالیاں بجا کر شہباز شریف کا خیر مقدم کیا. اسلام آباد میں آج اور کل مقامی سطح پر تعطیل کا اعلان. ضلعی انتظامیہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. لازمی خدمات سے متعلق تمام ادارے معمول کے مطابق اپنے فرائض سر انجام دیں گے. اپوزیشن نے آج لیاقت باغ میں ہونے والا جلسہ ملتوی کر دیا. حکومتی وفد کی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر سے ملاقات. خواجہ آصف قیادت میں رہنماؤں نے محمود اچکزئی سے جلسہ ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی. بیرسٹر گوہر نے باضابطہ طور پر جلسہ ملتوی کرنے کا اعلان کیا. وزیر اعلیٰ سندھ نے زرعی شعبے کے لیے 3 ارب روپے کی سبسڈی منظور کر لی. سبسڈی پروگرام آج سے شروع ہوگا. کسانوں کو فوری ریلیف مل سکے گا. کراچی کے علاقے ماڑی پور میں 9 مسلح افراد کی 2 گھروں میں لوٹ مار. سونا اور قیمتی سامان لے اڑے. مقدمہ درج. کراچی کے علاقے لیاری بزنجو چوک کے قریب سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی کارروائی. غیر قانونی عمارت کو سیل کر دیا. سیل توڑنے یا داخلے کی کوشش پر قانونی کارروائی کی وارننگ. متعلقہ تھانے کو عمارت کی نگرانی کی ہدایت. کراچی سمیت ملک بھر کے لیے ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی مہنگی. نیپرا نے فی یونٹ بجلی 1 روپے 42 پیسے مہنگی کر دی. لائف صارفین اور الیکٹرک وہیکل چارجنگ اسٹیشنز پر اطلاق نہیں ہوگا. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں رد و بدل جاری. امریکی خام تیل کی قیمت $97 فی بیرل ہو گئی. برطانوی کروڈ آئل کی قیمت $97 فی بیرل ریکارڈ. اسرائیلی فوج نے غزہ میں کار پر میزائل حملہ کر کے الجزیرہ ٹی وی کے صحافی کو شہید کر دیا. حملے سے محمد وشا کی گاڑی میں آگ لگ گئی. غزہ جنگ کے دوران اسرائیلی حملوں میں صحافیوں کی شہادتیں 129 ہو گئیں. صہیونی ریاست کے خطے میں بڑھتی دہشت گردی. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے عالمی برادری سے اسرائیل کو اسلحے کی فروخت بند کرنے کا مطالبہ کر دیا. پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کا دوسرا مرحلہ. پشاور زلمی نے دلچسپ مقابلے کے بعد حیدرآباد کنگز مین کو 4 وکٹوں سے ہرا دیا. 145 رنز کا ہدف آخری اوور کے آخری گیند پر پورا کر لیا. بابر اعظم 43 رنز بنا کر نمایاں رہے.